بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج میں آپ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا ایک واقعہ سنانے والی ہوں اور اس سے متعلق کچھ اہم باتیں بتانے والی ہوں۔ پلیز آخر تک جڑے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ۔ بنو عدی قریش کے بڑے اور مشہور اور قبائل میں سے تھا۔ بیت اللہ سے جنوب مغرب کی طرف ان کا محلہ تھا۔ آج کل اس علاقے کو جبل عمر کہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی سے تھا، تاہم ان کی والدہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ یہ بڑے لمبے قد کے نہایت بہادر اور دلیر انسان تھے۔ آپ گنتی کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو بچپن ہی سے پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ وہ بچپن میں اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے۔ ابو جہل رشتے میں ان کا ماموں لگتا تھا۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے یہ ان کو تنگ کرنے میں پیش ہوتے۔ بنو عدی کی ایک لونڈی نے اسلام قبول کر لیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بہت زیادہ مارا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمشیرہ کا نام فاطمہ تھا۔ ان کی شادی اپنے چچا زاد سعید بن زید بن عمرو سے ہوئی تھی۔ یہ میاں بی بی ان خوش قسمت لوگوں میں تھے جنہوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ اپنے خاندان والوں سے بھی سیدنا خباب بن ارت لوہار تھے۔ مکہ میں تلواریں بنایا کرتے تھے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت بڑے خوبصورت انداز میں کرتے اور دوسروں کو بھی قرآن کریم پڑھایا کرتے۔ مختلف اوقات میں عمر بن خطاب کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھانے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مشرکین کے غزو و غضب میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، اے اللہ، ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جو شخص تجھے زیادہ پسند ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور مزاج میں سختی تھی۔ ایک دن وہ تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں ان کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر رکھا تھا مگر اسے چھپایا ہوا تھا۔ نعیم نے عمر کو دیکھا کہ غصے کے عالم میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے جا رہے ہیں تو ان سے پوچھا، عمر، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے کدھر جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیا، میں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے تعجب سے پوچھا، عمر، اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا تو پھر بنو عبد مناف اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ عمر، نعیم، لگتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ نعیم، عمر، تمہیں ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ عمر، بتاؤ، جلدی سے بتاؤ۔ نعیم، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر کو اعتبار نہ آیا، ان کے گھر کے افراد بھی اسلام قبول کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنا راستہ بدلا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے کی ہلکی ہلکی آواز گھر سے باہر آ رہی تھی۔ عمر فاروق جب چلتے تھے تو دور سے معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ بہن کے قریب کے گھر جب پہنچے تو انہوں نے جلدی سے قرآن کریم کے اوراق چھپا لیے۔ خباب بن جلدی سے گھر کے دوسرے کمرے میں چھپ جاتے ہیں۔ عمر، یہ کیسی آواز تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ جواب ملا، کچھ بھی نہیں، بس آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو نظر انداز کر کے ان سے ایک سوال کیا، عمر، یہ بتاؤ کہ اگر حق اور سچ تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ بس اتنا سننے کی دیر تھی کہ عمر اپنے بہنوئی کے سینے پر سوار ہو گئے اور انہیں بری طرح مارنے لگے۔ بہن فاطمہ آگے بڑھ کر شوہر کو بچانے لگی تو عمر نے انہیں بھی پوری قوت سے تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ بہن کے چہرے پر زخم آ گیا اور اس سے خون رسنے لگا۔ ان کا چہرہ تو خون آلود ہو گیا مگر ان کے دل سے اپنے بھائی کا خوف اور دبدبہ جاتا رہا۔ یہ درست ہے کہ وہ خاتون تھی مگر وہ بھی تو آخر عمری کی بہن تھی۔ ان کی رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑ رہا تھا۔ بھائی کو پوری قوت ایمانی سے کہتی ہیں، خطاب کے بیٹے،
تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر چکے ہیں۔ بہن کے پرجوش انداز میں گفتگو کرنے اور اس کا خون آلود چہرہ نگاہوں کے سامنے آنے سے عمر کے غصے میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ قدر پیشمانی کے عالم میں کہنے لگے، مجھے دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ فاطمہ کہنے لگی، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اگر تم اس کتاب کو دیکھنا اور چھونا چاہتے ہو تو اٹھو اور فوری طور پر وضو اور غسل کرو۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کی سیدھی راہ پر آنے میں چند ہی لمحات لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا اور سیدنا عمر بن خطاب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور غسل کرتے ہیں۔ اس دوران میں ان کے دل و دماغ کی کیفیت بدل چکی تھی۔ قرآن پاک کے اوراق کو ہاتھ میں لیا، اس پر جو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اسے پڑھا تو کہنے لگے، یہ کلام تو بڑا عمدہ اور پاکیزہ ہے۔ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی دونوں نازل ہوئی تھی۔ عمر بن خطاب نے ان آیات کو پڑھا تو دل و دماغ سے کفر اور شرک کے پردے ہٹ گئے اور حق واضح ہو گیا۔ قرآن کریم انہیں بہت پسند آیا۔ کہنے لگے، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں؟ ان کی یہ گفتگو سن کر اندر چھپے ہوئے سیدنا خباب بن ارد بھی باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، گزشتہ روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہدایت کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور طاقت پہنچا۔ یوں لگتا ہے کہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صفا پہاڑی کے دامن میں واقع دارالارقم میں موجود ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بے تابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے دار ارقم کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی اٹھ کر دروازے کے سوراخ سے جھانکتے ہیں، دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اطلاع دی جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ میں بڑا رعب اور دبدبہ تھا۔ صحابہ کرام سمٹ کر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ ادھر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت دار ارقم میں موجود تھے۔ ساتھیوں کو اس کشمکش میں دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ عمر دروازے پر تلوار لیے کھڑے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب ہاشمی نوجوان ہیں، ایمانی قوت سے سرشار ہیں۔ وہ جواب میں کہتے ہیں، عمر آیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ دیکھو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، لیکن اگر شر کی نیت سے آیا ہے تو پھر ہم اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ دروازہ کھول دیا گیا، مگر آج عمر کی دلی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ آج تو وہ اللہ کے فرما بردار بننے کے لیے اس کے گھر میں آئے تھے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھتے ہیں۔ عمر کے کپڑوں سے ان کو پکڑ کر فرمایا، عمر بن خطاب، تمہیں کون سی چیز یہاں لے آئی؟ عمر، میرا خیال ہے تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تم پر ایسی ذلت اور رسوائی نازل نہ کر دے جیسے اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، عمر کو ہدایت فرما۔ اور سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں کہ آپ پر اور اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوتی ہے ایمان لاؤں۔ پھر انہوں نے بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ صحابہ کرام بڑی خوشی اور تعجب سے ان تاریخی لمحات کو دیکھ رہے ہیں کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ خوشی سے اور نہایت بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تکبیر کی ایک گونج بیت اللہ میں بھی سنائی دیتی ہے۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسلام لانے کے بعد ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ عمر کہنے لگے، پھر ہم چھپ چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ ہم ہر حالت میں اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اور بیت اللہ میں نماز ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور مشورے سے مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک کی قیادت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کی قیادت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ مسلمان بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں اور نمازیں بھی ادا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر انسان تھے، ان سے مکہ کے کفار بھی ڈرتے تھے، یہاں تک شیطان بھی ان سے دور بھاگتا تھا۔ جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جاتے، شیطان وہاں سے اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ اس لیے قریش کو کچھ ہمت نہ ہوئی حضرت عمر کے اس کارنامے پہ۔ قریش مکہ جو ہے وہ چپ ہو کے بیٹھے رہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو طالب کے گھر قریش کے سردار جمع تھے، ان میں ایک نہایت خوبصورت اور حسین اور جمیل نوجوان عمارہ بن ولید بھی تھا۔ یہ لوگ نہایت عجیب و غریب مطالبہ اور تاریخ کے عجیب ترین سودے کی پیشکش لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا، اس خوبصورت نوجوان کو اپنے بھتیجے کی جگہ رکھ لیجئے اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم اسے قتل کر سکیں۔ اس کے بدلے میں عمارہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ کے بھتیجے نے آپ کے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی ہے اور آپ کی قوم کا شیرازہ بکھار دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے قوم کو، ان کے عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ ابو طالب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے قریشی حرج اور سرائی سنی، پھر سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ عام لوگ نہیں تھے جو ان کے پاس یہ شرارت بھرا بے وقوفانہ مطالبہ لے کر آئے ہوں، بلکہ یہ تو بڑے بڑے سردار اور خود کو مکہ کے دانشور کہلانے والے لوگ تھے، جو کہ بہت سنجیدگی سے یہ مضحکہ خیز تجویز لے کر آئے تھے حضرت ابو طالب کے پاس۔ حضرت ابو طالب وہ شخص ہے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، پرورش کی، ان کو بڑا کیا، ان سے اس طرح کی فرمائش کر رہے تھے یہ لوگ۔ اس پر ابو طالب نے ان کو بلند آواز سے کہا، اللہ کی قسم یہ سودا کتنا برا ہے جو تم لوگ مجھ سے کرنا چاہتے ہو۔ تم کیسے لوگ ہو، اپنا بیٹا میرے حوالے کرتے ہو تاکہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور اس کی پرورش کروں، حتیٰ کہ وہ کڑیل جوال بن جائے، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو تاکہ تم اسے قتل کر ڈالو۔ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جب اونٹنی اپنا بچہ کھو دیتی ہے تو کسی دوسرے بچے سے پیار نہیں کرتی؟ عبد مناف کا پڑپوتا معتب بن عدی بولا، ابو طالب تمہاری قوم نے تم سے انصاف کی بات کہی ہے ویسے، لیکن تم ان کی کوئی بات قبول کرنا نہیں چاہتے تو وہ الگ بات ہے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی، تم میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ ٹھیک ہے، جو چاہو کرو، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور میں اسی کا ساتھ دوں گا ہمیشہ۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔